بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سورہ ہود میں ہم جو ہے وہ آیت نمبر 69 to 73 دیکھیں گے، اور یہاں سے انشاءاللہ آگے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور بے شک جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے ساتھ، فرشتوں نے کہا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا، اور نہیں دیر کی اس میں کہ وہ لے آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا بچھڑا مہمان نوازی کے لیے. آیت نمبر 70. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کھانے کی طرف، نہیں جان سکے ابراہیم علیہ السلام انہیں، اور اپنے دل میں انہوں نے خوف محسوس کیا. فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، بے شک ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. آیت نمبر 71. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِالْإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قریب ہی کھڑی تھی تو ہنس پڑی جب ہم نے خوشخبری بھیجی اسے اسحاق کے، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی. آیت نمبر 72 and 73 دیکھتے ہیں. قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. تعجب سے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اے ہے کیا مجھے لڑکا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. بے شک یہ تو بہت ہی عجیب سی خوشخبری ہے. ان کی بات سن کر فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے معاملے میں؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں تم پر اے گھر والوں، بے شک اللہ بڑی حمد والا بزرگی والا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 69 سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ ہود میں جو ہے وہ قصص الانبیاء چل رہا ہے اور انباء الرسل چل رہا ہے. تو یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قصص الانبیاء اور انباء الرسل میں فرق کیا ہے. تو دیکھیے قصص الانبیاء جو ہوتے ہیں اس میں یعنی کہ رسولوں کے جو ہے انبیاء اور رسولوں کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. انباء الرسل میں کیا ہوتا ہے کہ قوموں نے جو نافرمانیاں کی، قوموں پر کیا عذاب آیا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے قوم کے لوگوں نے وقت رسول کی جو نافرمانی کی، اللہ نے ان کی پکڑ کی، عذاب دیا. یہاں پر
اگلا جو ہم دیکھ رہے ہیں نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کا ذکر اس طریقے سے نہیں آیا ہے جیسے کہ پیچھے کے قوم کے لوگوں کا آیا ہے۔ یہاں پر انہی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو اصل جو یہاں پر اسٹوری جو ہم خبر دیکھیں گے یہاں پر وہ لوط علیہ السلام کی، کیوں؟ کیونکہ ان پر عذاب آیا تھا۔ لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ قابل غور ہے، اس پر بھی ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اپنا جو ہے وہ خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تعریفیں، ان کی مہمان نوازی کس طریقے سے تھی، اس کا کچھ ذکر ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، آیتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوگی ہم وہاں پر واضح کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا کہ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک جب آئے ہمارے رسول، کون سے رسول؟ بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو ایسے ہی نہیں آئے، وہ خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ بالبشرا، بشارت کے ساتھ آئے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجا۔ رسولونا سے پتہ چل رہا ہے کہ مور دین 2 یہاں پر جو فرشتے تھے۔ کہیں کہیں دیکھیے کہ روایتوں میں آتا ہے 3 فرشتے تھے، اللہ عالم جتنے تھے، پر مور دین 2 تھے۔ یہ رسولونا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے یہ۔ پھر جب وہ آئے تو انہوں نے وہ خوشخبری کے ساتھ آئے۔ اب وہ کیا خوشخبری تھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آنے کے بعد دیکھیں کہ ان کا طرز عمل کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے جب انہوں نے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا سلامہ، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا، ہاں انہوں نے کہا ہاں سلام سلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہہ دیا۔ جی نہیں، یہاں پر تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے کی بات کی ہے، لیکن یاد ہے آپ کو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب تمہاری طرف کوئی دعا یا سلام بھیجے تو تم اس سے بہترین اس کا جواب دو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتے عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ اس وقت جو بھی بہترین سے بہترین سلام ہوگا وہ سلام انہوں نے پیش کیا، ٹھیک ہے چلیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ جو ہے نوٹ کریں، کوئی ہائے بائے نہیں، ہیلو نہیں، بلکہ سلام۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے جب کسی سے ہم ملیں، ایک ہمارا جو ہے ملاقات کا سلام ہوتا ہے اور ایک ہے الگ ہونے کا یعنی جدائی کا سلام ہوتا ہے۔ دونوں ہی وقت میں آپ کسی سے ملیں یا بچھڑیں، آپ کہیں آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، سلام کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں اور اس کا اختتام بھی، اور رسمی طور پر نہیں، اس کو باقاعدہ فیل کر کے آپ کو سلام جو ہے وہ کرنا ہے کہ ہاں بھائی سلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں کس طریقے سے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے چلیں۔ آگے ہوا کیا، جو ہی وہ فرشتے جب آئے، دیکھیے اس وقت تو نہیں پتا نا ابھی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دیری نہیں کی اور فوراً جا کر وہ آگے آیا، سلام کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہوں نے دیر کی اس میں یعنی کوئی دیر نہیں کی اس بات میں کہ وہ لے آئے بھنا ہوا بچڑا۔ کس لیے بھائی؟ مہمان نوازی کے لیے۔ غور کریں وہاں پر ان کی وائف بھی تھی، کون سی وائف تھی؟ جو ان کی وائف تھی، ایک تو سارہ تھی ان کی وائف، اور ایک حجرہ تھی۔ تو اس وقت ان کے پاس جو تھی گھر میں موجود وہ حضرت سارہ تھی، اور یہاں پر انہوں نے یہاں پر بہت ہی قابل غور اگر ہم دیکھیں نقطہ مہمان نوازی کا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، انہوں نے کوئی بھی ایسا تکلف نہیں کیا یا کچھ ایسا ظاہر نہیں کیا ارے مہمان آ گیا اب میں کیا کروں کیا نہیں کروں، بلکہ جو بھی ان کو اویلیبل تھا تو انہوں نے جو ہے یعنی کہ پیش کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ کچھ نقطے اور ہم جو ہے یہاں پر اگر نوٹ کرنا چاہیں، گھر میں بیوی تھی لیکن بیوی کو یہ نہیں کہا کہ تم سرو کرو، جا کر خود جا کر جو بھی چیزیں ان کے پاس تھی وہ لے آئے۔ اب آپ دیکھو کہ یہاں پر جو ہے وہ حنیذ یعنی
بھنا ہوا عجل، پہلے بھی ہم کئی مرتبہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور بھنا ہوا بچھڑا۔ جی ہاں، پہلے کے زمانے میں دیکھیے اتنی بیکریز اویلیبل نہیں تھی، یا پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی شاپ اویلیبل نہیں تھی، کچھ بھی ایسا آج کل تو ہوٹلس وغیرہ اویلیبل ہے کہ سڈنلی اگر مہمان ہمارے یہاں آ جائیں تو یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہمیں سہولت ہوتی ہے۔ اس وقت ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہاں ان کے پاس، خیر اس وقت تو جانور وغیرہ گھر میں ہوا کرتے تھے، تو وہ لے آئے اور انہوں نے فوراً ہی پیش کیا۔ یاد رکھیں کہ مہمان آئے تو ہمیں اس طریقے سے کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے، خوشی ظاہر کرنی چاہیے، اور بالکل بھی ایسا نہیں کہ اب آ گئے تو ہم کھلائیں کیا، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے جو بھی خوشی خوشی پیش کریں۔ دیکھیے کبھی کبھی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن پریزنٹیشن ہمارا اچھا ہونے کی وجہ سے مہمان خوش ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا نعوذ باللہ ایسا بھی کہ حال ہم نے دیکھا ہے، اچھی چیزیں چھپا لیں گے اور کچھ ناگوار سی چیزیں جو ہے مہمان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مہمانوں کو تکلف میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ٹھنڈا لوگے، گرم لوگے، پوچھ پوچھ کے شرمندہ کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ کو سینس نہیں ہے کیا اتنا کہ اگر کوئی بندہ گرمی کے موسم میں آئے تو آپ کوئی ٹھنڈی چیز سرو کرے، اگر وہ ٹھنڈی کے موسم میں آیا ہے تو کچھ گرم چیز سرو کرے اس کو۔ پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ، اور کچھ لوگ تو حد ہی کر دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھنڈا لیں گے تو آپ کو کانچے گلاس میں دیں یا اسٹیل کے گلاس میں دیں، اچھا ٹھیک ہے کیسا پینا پسند کریں گے آپ، یہ شربت وہ شربت، مطلب لا محالہ مہمان کو منع ہی کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ مہمان نوازی کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے نا دودھ ہوتی ہے، جی ہاں ملک، اس کو پیش کیا کریں۔ اینی ہاؤ آپ چاہے اس میں جو ہے وہ دودھ والا شربت بنا کے پیش کریں، یا دودھ کا آپ کسٹرڈ بنا لیں، کھیر بنا لیں، یا کچھ بھی ہے نا، دودھ کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند کرتے تھے مہمان نوازی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو کب ہم یہ شعور آئے گا؟ بھائی جب ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دوسرے انبیاءوں کی کیا سیرت ہوا کرتی تھی، کیا جو ہے معاملہ ہوا کرتا تھا اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ تو بھی کیئرفل۔ دیکھیے اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیچارے مہمان آ گئے، اتنا بول بول کے کھانے کے کہ دسترخوان پہ بھی بیٹھی ہیں تو پھر بول بول کر شرمندہ کر دیں گے، میں صبح سے محنت کر رہی ہوں، آپ کے لیے بنا رہی تھی، ایسا کر رہی تھی، ویسا کر رہی تھی، یعنی آپ انہیں جتا رہے ہو کہ میں آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ اپنے آپ کو بچائیں ایسے جملوں سے کسی کے سامنے کہنے سے۔ تھکی بھی نے آپ اگر تھک بھی گئی ہیں ظاہر نہ کریں، ایک خوش مزاجی اپنے چہرے پر رکھیں اور ظاہر کریں مہمانوں کو کہ آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور ہارٹلی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی آ جائے ان کے گھر پہ وہ خوش ہوں، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال چلے آگے چلتے ہم۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کھانے کی طرف، نہیں جان سکے ابراہیم علیہ السلام انہیں، اور محسوس کیا ان سے، یعنی ان کی طرف سے خوف محسوس کیا انہوں نے۔ یہ کیوں بھائی؟ اب کیوں ڈر گئے مہمانوں کو دیکھ کر؟ جی نہیں، وہ مہمانوں کو دیکھ کر نہیں ڈرے تھے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ اصل چیز کیا ہے کہ اس دور میں جو ہے یہ ایک طریقے کا ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی آپ کسی کے گھر گئے، اس نے آپ کو مہمان نوازی کے طور پر کچھ سرو کیا، اگر آپ نہیں کھا رہے ہو تو دو چیزیں کا نتیجہ اس کے حساب سے نکالا جاتا تھا۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ انبیاء اور رسولوں کو پتہ ہوتا تھا کہ فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی دشمن ہے جو تم پر، یعنی کہ یا تو تم کو وارننگ دینے آیا ہے یا حملہ کرنے آیا ہے، جو تمہارے گھر کا نہیں کھانا چاہتا ہے۔ بہرحال دونوں چیزیں ہی خطرے کی نشانی تھی۔ فرشتے آئے ہیں تو فرشتے جب آتے تھے تو کچھ نہ کچھ، یعنی کہ قوم کے لوگوں پر عذاب دینے کے لیے، یا اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، بھائی یہ کوئی میرا دشمن تو نہیں ہے، یا پھر یہ فرشتے آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے تو اوپر بتا دیا کہ ہم نے ہمارے فرشتوں کو خوشخبری کے ساتھ بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا
کیوں نہیں پتا تھا؟ کتنی کلیئر بات ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو غیب کا علم نہیں ہوا کرتا تھا، انہیں اتنا ہی پتا ہوتا تھا جتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اب یہاں پر ایک غور طلب بات یہ دیکھیں آپ کہ جب انہیں انجان محسوس ہوئے، وہ لوگ وہ کھا نہیں رہے ہیں، تو او جیسا یہاں پر دیکھیے کہ ڈر کے معنی میں لیا گیا، خوف کے معنی میں لیا گیا۔ الحمدللہ قرآن یا عربی زبان اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اگر آپ کبھی غور و فکر کریں، تقریباً میری یاد میں 13 سے 14 ٹائپس کے شیڈس آف فیئر جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی مختلف خوف کے اور ڈر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن میں۔ سبحان اللہ، کسی اور زبان میں آپ کو اتنے خوبصورت طریقے سے ایک ہی ورڈ کے اتنے سارے کے معنی نہیں ملیں گے۔ ایک خوف اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں، اس کی بہت سارے الفاظ جو ہیں قرآن میں آئے ہیں۔ او جیسا آپ لے لیں، خشیت لے لیں، رہب لے لیں، آپ تقوی لے لیں، لیکن الحمدللہ کہ سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر اللہ نے استعمال کیا ہے، میننگ اور مفہوم کے اعتبار سے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ او جیسا یہاں پہ کس طریقے کا خوف تھا؟ یعنی یہ وہ خوف تھا جو ان کو اندر تو تھا لیکن وہ اس کو چھپا رہے تھے، اس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ چند ایک میں انشاءاللہ ایسے ہی بتا دیتی ہوں آپ کو، اور باقی کے آپ خود تحقیق کریں، آپ خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کچھ آپ کے اندر بھی تڑپ آنی چاہیے کہ اب میں اور پتہ کروں۔ جیسے تقویٰ بھی جو ہے وہ ڈر کے معنی میں آتا ہے۔ کیسا ڈر؟ کہ وہ جو ہے یعنی گناہوں سے بچ کر، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان جو گناہوں سے بچتا ہے اس کو تقوی کا ڈر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ رہب کون سا خوف ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کسی کی، یعنی کہ خشیت ہو گیا، رہب ہو گیا، کسی کی بڑائی کو محسوس کرتے ہوئے اس کا ڈر محسوس کرنا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اتنا اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، تو اس کے مقام سے خوف آتا ہے بندے کو کہ اتنا بڑا رب ہے اور میں کیسے اس کی نافرمانی کروں۔ ایسے بہت سارے الفاظ انشاءاللہ آپ کو جو ہے قرآن میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے انہوں نے خوف تو محسوس کیا۔ اب ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس خوف کو چھپا رہے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں پر وہ خوف ظاہر کر دیا۔ اس لیے فرشتے کہنے لگے، اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، 70 آیت نمبر 70 ہے، قالوا، فرشتوں نے کہا، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، بے شک ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ چلیے یہ سن کے تو ابراہیم علیہ السلام کو اور خوف ہونے لگا، کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیے آپ غور کریں اس بات پر کہ فرشتوں نے یہ ایک پیغام دے دیا، بھائی ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، فرشتوں نے کہا کہ ہمارا جو مقصد ہے آنے کا یہ ہے، تو یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ اب کیا ہوا پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو چلو مہمان نوازی کے لیے جو سرو کیا وہ کیا۔ اب اگلی آیت نمبر 71 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی وائف بھی وہاں پر موجود تھی۔ ایک بہت اہم نقطہ شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، بالبشرا جو اللہ نے وہاں پر دیا ہے کہ خوشخبری کے ساتھ ہم نے فرشتوں کو بھیجا تھا، تو اگلی جو آیت میں خوشخبری ملنے والی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اصل میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری نہیں تھی، ان کی وائف سارہ کے لیے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی خوشخبری دینے کے لیے وہ فرشتے آئے تھے، اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی ایج تقریباً روایتوں میں آتی ہے، اللہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے واٹس ایگزیکٹ ایج، 100 کے قریب تھے وہ، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، وہ جو ہے یعنی کہ 80 کے قریب تھی۔ خیر اولاد کی جو ہے امید سے بڑی محرومی تھی انہیں، اور نا امیدی نہیں تھی، محرومی تھی۔ دیکھیے اس وقت حضرت سارہ جو ہے اولاد نہیں تھی انہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو الحمدللہ حضرت حاجرہ سے جو ہے وہ اولاد ہو چکی تھی، اسحاق علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ سے، جیسے کہ اس بات کی دلیل کہ حضرت سارہ جو ہے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے۔ آیت نمبر 71 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ،
اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قریب ہی کھڑی تھی، قریب ہی کھڑی تھی، کہیں بھی کھڑی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے نا اکثر عورتوں کی عادت ہے کہ ابھی کون ہے، شوہر کے فرینڈ آئے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں کیا نہیں، خیر اس وقت وہ بھی کہیں کھڑی ہوں گی پردے کے آڑ میں یا کچھ بھی. اور جب انہوں نے یعنی کہ یہ بات سنی، اوپر بالبشرا کی بات سنی، وہ بشرا کیا تھی یہاں پر دیکھیں، فضحکت بشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. سبحان اللہ. تو وہ وہیں پر کھڑی تھی اور ہنس پڑی جب ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہم نے دی. جو بات میں آپ سے کہہ رہی تھی یہ خوشخبری حضرت سارہ کے لیے تھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ فبشرناہا. یہ ہا کی ضمیر الحمدللہ ہمیں پتا ہے گرامیٹیکلی یہ مونس کے لیے آتا ہے. اگر دیکھیں کہ یہ خوشخبری اگر ان دونوں کے لیے ہوتی، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے لیے ہوتی، تو یہ بشرناہما آتا یہاں پر. ایک بہت باریک نقطہ یہاں پر نوٹ کریں آپ کہ یہ بشرا، یہ خوشخبری حضرت سارہ کے لیے تھی، اور جب انہیں یہ بات فرشتوں نے کہی کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کریں گے، تو وہ ہنسنے لگی. اچھا، صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں، یعقوب علیہ السلام پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ، اس کی بھی خوشخبری دے دی. سبحان اللہ. کتنا رشک آتا ہے دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اس آیت پر، کہ الحمدللہ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ کہاں محرومی 100 سال تک اولاد کی محرومی، اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام سے، مطلب حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہاں پر اور پیچھے بھی کچھ آیتوں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہو اگر سورہ اعراف میں تقریباً کچھ ذکر آیا تھا، ہم نے جو ہے وہ ابراہیم کو اسماعیل اسحاق عطا کیا اور اس کی نسلوں میں ہم نبوت رکھیں گے، یہ بھی اللہ نے خوشخبری دے دی تھی. یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دے دی تھی. یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جتنی زیادہ آپ کو آزمائشیں آئیں گی، جتنا زیادہ آپ اللہ کے راستے میں محنت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی سے بڑی نعمتیں الحمدللہ اسی زندگی میں، اسی دنیا میں عطا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی گزرے ہیں کہ جن سے زیادہ کسی کو آزمائشیں نہیں آئی تھی. سوچیں آپ ذرا کہ بچپن کی آزمائشیں، جوانی کی آزمائشیں، بڑھاپے کی آزمائشیں. بچپن کی آزمائش کیا تھی ان کی؟ کہ باپ بت پرستی میں، اچھا بت پرستی تو چھوڑے، بتیں بناتا تھا، وہ مندر بھی بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے. اللہ نے اس گندے ماحول سے، شرکیہ ماحول سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں توحید کے راستے پر چلایا. جوانی میں آئے تو یہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے آزمائشیں شروع ہوئی، اور جو ہے وہ بڑھاپے کی اولاد، اتنی دعاؤں کی اولاد اللہ نے دی، تو اسے جو ہے وہ بالکل یعنی جو ہے وہ بے آب و ہوا کی جگہ پر چھوڑنے کا اللہ کا حکم آ گیا. سوچے ذرا، آزمائشوں کا سفر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلتا رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں بھی دی نا، کہ ان کے دیکھیے کہ الحمدللہ تا قیامت ان کی نسلوں میں سے جو انبیاء اور رسول کے نکالے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تا قیامت ان کو فالو کرنے والوں کو جو ہے فالو ہی کریں گے ان کی سنت کو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یاد رکھیں آزمائشوں سے گھبرائیں نہ. جیسے بھی حالات آپ کو اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے. دیکھیے اللہ سوچتا نہیں ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ریڈی ہے. بس بندہ جب اس کی طرف کرتا ہے، طلب لگاتا ہے، تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. کہنے لگے، آیت نمبر 72 میں دیکھیں، کہنے لگے قالت، تعجب سے کہنے لگی، یا ویلتا الیدو، اے ہے کیا مجھے لڑکا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب سی خوشخبری ہے. ظاہر سی بات ہے نا، عجیب تو لگے گا. ایج وائز دیکھیں ایسی ہوتا ہے اکثر کر کے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ رد عمل آپ کو زیادہ کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن ان کی وائف کے جی میں جو آیا وہ بولتی گئیں. ایسی ہوتا ہے نا،
عورتیں بہت جلدی اپنے آپ کو ایکسپریس کر دیتی ہیں، ان کو جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے وہ ظاہر کر دیتی ہیں اس کو. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا، اینڈ اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے ریزن انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے بھی اللہ نے ظاہر کیا اس کو. لیکن یہاں پر انہوں نے جو اپنے یعنی کہ تعجب کو جو ظاہر کیا، اس پر فرشتوں نے جواب دیا. قالو، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے کہنے لگے کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے، کیا تم تعجب کرتی ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، یعنی اے گھر والوں، بے شک اللہ بڑی حمد والا ہے بزرگی والا ہے. سبحان اللہ. اب اس وقت دیکھیے کہ فرشتوں کو وحی آئی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کہہ دیا. یہ یہاں ایک نقطہ آپ نوٹ کریں، اکثر لوگ جو ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ازواج مطہرات جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تھیں؟ تو یہاں دیکھیں اس وقت کون موجود تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سوائے حضرت سارہ کے؟ جی ہاں، بیویاں جو ہوتی ہیں وہ فیملی ممبر ہوتی ہیں. ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرہ تھیں وہ سب اہل بیت میں سے تھی. نعوذ باللہ مسلمانوں کا ایک فرقہ اس بات کی نفی کرتا ہے یا نعوذ باللہ اس کا انکار کرتا ہے، استغفر اللہ، کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے نہیں تھی. بتائے بھائی، فیملی تو عورت سے ہی چلتی ہے، جب آپ عورت کو بیوی کو ہی فیملی سے نکال دو گے تو فیملی بچی کہاں پہ؟ تو یہ ایک مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو اس طریقے کی بے تکی باتیں کرتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل دے دی کہ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اہل بیت سے یعنی کہ فیملی ممبر میں سے ہوتی ہیں. چلے انشاءاللہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، بہت ساری باتوں کا اور اللہ نے خلاصہ کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.